نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے اس کائنات کو وجود بخشا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں اسی پاک پروردگار کے اشارے سے ہو رہا ہے۔ وہ گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، وہ گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، حسن و جمال تو پروردگار دیتا ہے۔ وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ حرف حرف کو جلوے ہزار دیتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ اس کائنات کے ہر ایک اشیاء میں، اس کائنات کے ہر ایک چیز میں ایک گواہی دینے والا موجود ہے جو زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ وہ ذات جس نے اس کائنات کو وجود بخشا وہ یکتا اور تنہا ہے۔ ہزاروں رحمت نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے نام نامی اسم گرامی کی نسبت ہم سب غلاموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ مبارک نسبت ہے جو ہمارے لیے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ وہ محمد عربی جس کی عزت خدا کے عزت کے بعد سب سے اونچی ہے اور جس کی عظمت خدا کی عظمت کے بعد سب سے بلند ہے۔ کسی شاعر نے کہا اور کیا خوب کہا، خدا کے بعد اس کے نام کی ترتیب ہوتی ہے، عرش پہ بھی درود پاک کی تقریب ہوتی ہے۔ کوئی قائد نہیں اس کے سوا آدم کی بستی میں، جہالت جس کے در کو چوم کر نئی تہذیب ہوتی ہے۔ حضرات محترم اور سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ ہمیں عبادت کے طریقے اور زندگی گزارنے کے سلیقے سکھاتا رہے۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ اس روئے زمین پہ رہنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے۔ صرف توبے کے چند الفاظ کہہ لینا، صرف تسبیح کی پابندی کر لینا یہ ناکافی ہے۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے آگے جھکاؤ، اللہ کے آگے انابت، اللہ کی حضوری ہر وقت، اللہ کا ذکر زبان سے بھی اور دل سے بھی، یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ مومن جن کے اندر ان صفات میں سے کسی بھی صفت کی کمی ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے ہر دوسرے صفحے پر آپ کو کہیں نہ کہیں تقوی کا ذکر، متقی بندوں کو کامیابی کا اعلان مل جائے گا۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف یہ بنیادی ذریعہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور گناہوں سے بچنے پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ انسان جو اپنے پاک پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جسے یہ احساس ہو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اور زندگی کے ہر ایک عمل کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کہ انسان اچھے برے عمل اپنے نگاہوں کے سامنے حاضر پائے گا کل قیامت کے دن۔ سورہ قمر میں ارشاد فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر، کہ ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے، محفوظ کی جا رہی ہے، پورا نظام اللہ نے بنایا ہے۔
اللہ کے فرشتے انسان کے اچھے اور برے عمل کو لکھتے ہیں۔ کوئی انسان چٹانوں میں چھپ کر، بند کمروں میں مخفی رہ کر، زمین و آسمان کے تہوں میں کہیں پر بھی جا کر کوئی گناہ کا کام انجام دے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھنے والا ہے اور اس کی باتوں کو سننے والا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کہا، میرے پیارے لخت جگر سن لے، اگر تو کوئی گناہ کا کام کرے گا، آسمان و زمین کے تہوں میں کہیں پر بھی اتر جا، دروازے بند کر لے، پردے ڈال لے، کوٹھلیوں میں چھپ جا، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تیرے اس برائی کو تیرے نگاہوں کے سامنے لا کر حاضر کر دے گا۔ کوئی عمل اللہ کے نگاہ سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، محفوظ کی جا رہی ہے، پورا نظام اللہ نے بنایا ہے اور انسان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور اس وقت تک انسان کے قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ جواب دہ نہ ہو لے۔ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسب وانفقہ وعن علمہ فیما عمل۔ 5 سوال ہر انسان سے کیا جائے گا کہ جوانی کہاں کھو کر آئے اور زندگی کہاں گزار کر آئے۔ پھر مال کے سلسلے میں 2 سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس کے بعد علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان علمہ فیما عمل، کہ اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہر انسان کے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور وہاں یہ بھی نہ ہوگا کہ کوئی انسان رشوت دے کر بچ جائے یا کسی کی سفارش کام آ جائے یا کسی کو اس کے اولاد، اس کے باپ، رشتہ دار، عزت والے، مال والے، شہرت والے، منصب والے اسے بچا لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بالکل صاف انداز میں ارشاد فرما دیا گیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ ڈرو قیامت کے اس دن سے جب کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وہاں رشوتوں کا چلن نہیں ہوگا۔ دنیا کی عدالت کی طرح خدا کی عدالت کو مت سمجھنا، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اس کا انصاف بے مثال ہے، وہاں رشوتوں کا چلن نہیں، وہاں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام انسانوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے حاضر کر کے حساب لے گا اور سخت غصے میں ہوں گے۔ لم یغضب من قبل ولا من بعد، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آئے ہوں گے، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئیں گے۔ انسانوں سے حساب لیا جائے گا اور انسان کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف رکھتا ہے، اللہ کے لیے تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا تو اسے انعام کیا ملے گا؟ فرمایا نا ہی الجنت مأوا، کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سورہ کہف میں 16ویں پارے میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے اچھے اعمال انجام دیے، اللہ تعالیٰ اسے مہمان نوازی کے طور پر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور اس کی نعمت کا تصور کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور نعمت ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال اور تصور پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت بھی پڑھو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے لیے جو سامان تیار کر رکھے ہیں کسی انسان کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو صرف اشارے کیے گئے ہیں کہ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، ایسی نعمت عطا کریں گے۔ سورہ واقعہ ہے 27ویں پارے میں جنت کا نقشہ کھینچتے ہوئے عجیب آیتیں اتاری گئی۔ آپ قرآن پڑھیں تو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا اللہ کا کلام ہے؟
فی صدر مخضود وطلح ممزود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کہ داہنے ہاتھ والوں کے لیے، جنتیوں کے لیے جنت میں بغیر کانٹے والے بیر کے درخت تیار کیے ہوئے ہیں، تہبتہ کیلے ہیں، ٹھنڈا خوشگوار پانی ہے، اور ایسے میوے ہیں جو نہ کبھی ختم ہوگا اور نہ ہی ان سے روکا جائے گا، اور ان کی ہم عمر عورتیں ہیں جو ان کی بیویاں بنائی جائے گی۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں میں جنت کو عطا کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت کی تعریف بیان فرما دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ جنت میں جو جنتیوں کو مکان عطا کیا جائے گا، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اس میں جو بالو اور سیمنٹ کا استعمال ہوگا وہ یاقوت اور ہیرے جواہرات کے ہوں گے، اور اس کی زمین مشک کی ہوگی، اور باہر کا منظر اندر سے اور اندر کا منظر باہر سے بالکل صاف و شفاف شیشے کے مانند نظر آئے گا۔ اور جنت میں درخت ہوگا، دنیا کے درخت کی طرح جنت کے درخت کو مت سمجھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک اپنی پوری رفتاری کے ساتھ دوڑتا رہے تو بھی جنت کے درخت کے سائے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی نعمت اور اللہ کی جنت۔ اور جنت میں نہر ہوگا، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ جنت میں شراب طہور کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور صاف و شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نہریں تھوڑی دور بہہ رہی ہے تو مجھے وہاں جانا ہے اور پھر شہد لینا ہے، دودھ لینا ہے، شراب طہور لینا ہے۔ نہیں، اتنی زحمت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں نہیں دیں گے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جنتیوں کو جنت میں اللہ رب العزت داخل کریں گے تو چاندی کی ایک چھڑی عطا کریں گے، چھڑی اس کے ہاتھ میں ہوگی، نہر تھوڑی دور اوپر بہہ رہی ہوگی، وہ چاہے گا کہ نہر میرے قدموں سے آ کر بہے تو وہ چھڑی سے اشارہ کرے گا اور نہر اس کے قدموں سے جاری ہو جائے گی۔ سورہ دہر میں ارشاد فرمایا یفجرونہا تفجیرا، وہ جدھر گھمانا چاہیں گے نہر کو ادھر گھوم جائے گی۔ اور جنت میں پھلوں کا رزق دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، کہ جنتوں میں پھلوں کا رزق دیا جائے گا، پھل ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہوں گے، شکل ایک دوسری جیسی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شکل ایک جیسی ہے تو مزہ بھی ایک جیسا ہو، نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پھل کھانے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا تو ہر ٹکڑے کا مزہ اور اس کی لذت دوسرے ٹکڑے سے الگ ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی نعمت اور اللہ کی جنت۔ ملے گی کس کو؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، جو اپنے آپ کو بے حیائی کی باتوں سے دور رکھے گا، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے۔ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا تلک الجنۃ التی نورثها من عبادنا من کان تقیا، کہ ہم اپنی بنائی ہوئی جنت اپنے بندوں میں سے اسے عطا کریں گے جو ہم سے خوف رکھنے والا ہوگا، جو ہم سے ڈرنے والا ہوگا، من کان تقیا، ہم اسے جنت عطا کریں گے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی ایک طرف نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تسبیح کی پابندی بھی ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ کو بلا کر، اے ابو ہریرہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، ناجائز اور نامناسب رشتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سب سے بڑا عبادت گزار بننے کا راستہ اور طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ایک طرف عبادت کا اہتمام، دوسری طرف گناہوں سے بچنے کا مزاج، تب بات بنے گی۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ایک طرف گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، دوسری طرف عبادت کا اہتمام کریں، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ہمیں نصیب ہوگی۔ جو شخص اللہ کے لیے ڈرے گا، اللہ سے خوف رکھے گا، اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔
اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے انعام کے طور پر اپنی بنائی ہوئی جنت عطا کریں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے بچیں۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے والی زندگی عطا فرمائے اور عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔